اس لڑکی نے جس شخص کو چور، جھوٹا اور خطرناک سمجھا، جب حقیقت سامنے آئی تو وہ اپنے ہی باپ کے قدموں میں گر کر رو رہی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آخر ایسا کیا راز تھا جو ایک باپ کو اپنی ہی بیٹی سے چھپانا پڑا، اور وہ رات کو خون میں لت پت کہاں جاتا تھا؟ یہ کہانی آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری سچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ کو ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں۔ یہ کہانی ہے ہیرا کی، ایک 22 سالہ لڑکی جو ایک بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے والد سلمان صاحب اکثر بیرون ملک ہوتے تھے اور گھر میں صرف ایک 50 سالہ خاموش مزاج ملازم کریم موجود تھا۔ کریم نہ زیادہ بات کرتا تھا، نہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا تھا، ہمیشہ نظریں جھکائے رکھتا، اپنا کام کرتا اور چپ چاپ رہتا۔ ہیرا کو شروع میں اس کی خاموشی عجیب لگتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اسے اس میں دلچسپی ہونے لگی۔ وہ کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، کبھی ہنسی مذاق کرتی، مگر کریم ہمیشہ فاصلے میں رہتا۔ ایک دن ہیرا نے ہنستے ہوئے پوچھا، تم کبھی مسکراتے کیوں نہیں؟ کریم نے دھیمی آواز میں جواب دیا، کچھ مسکراہٹیں قسمت والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یہ بات ہیرا کے دل کو لگی، مگر وہ اسے سمجھ نہ سکی۔ ہیرا کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک خطرناک راز کے قریب پہنچ رہی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جو سچ سامنے آنے والا ہے وہ اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ کچھ دن بعد ہیرا نے محسوس کیا کہ کریم رات کو کہیں جاتا ہے۔ ایک رات وہ جاگتی رہی۔ آدھی رات کو اس نے دیکھا کہ کریم خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہیرا کے دل میں خوف و تجسس پیدا ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گی۔ جب وہ صبح واپس آیا تو اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے۔ یہ دیکھ کر ہیرا کے شک نے یقین کی شکل اختیار کر لی۔ جب اس نے کریم کے کپڑوں پر خون دیکھا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات وہ سچ جان کر رہے گی، مگر جو اس نے دیکھا وہ اس کے تصور سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ کچھ دن بعد سلمان صاحب گھر واپس آئے۔ ہیرا نے فوراً کریم کے خلاف شکایات شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ رات کو کہیں جاتا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلمان صاحب پریشان ہو گئے۔ وہ کریم کو برسوں سے جانتے تھے، مگر بیٹی کی بات نے ان کے دل میں شک پیدا کر دیا۔ اسی پریشانی میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ ایک طرف باپ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، دوسری طرف ہیرا ایک ایسے راز کے قریب پہنچ رہی تھی جو اسے اندر سے توڑ دینے والا تھا۔ کریم خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہا تھا، نہ اس میں صفائی تھی، نہ کوئی وضاحت کی۔ ایک دن ہیرا کو ایک پرانی فائل ملی۔ اس نے جیسے ہی اسے کھولا اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے اندر ایسے کاغذات تھے جو اس کی پوری زندگی بدلنے والے تھے۔ وہ فائل صرف ایک کاغذ نہیں تھی، وہ ایک ایسا سچ تھا جو ہیرا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں۔ یہ کہانی ہے ہیرا کی، ایک 22 سالہ لڑکی جو ایک بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے والد سلمان صاحب اکثر بیرون ملک ہوتے تھے اور گھر میں صرف ایک 50 سالہ خاموش مزاج ملازم کریم موجود تھا۔ کریم نہ زیادہ بات کرتا تھا، نہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا تھا، ہمیشہ نظریں جھکائے رکھتا، اپنا کام کرتا اور چپ چاپ رہتا۔ ہیرا کو شروع میں اس کی خاموشی عجیب لگتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اسے اس میں دلچسپی ہونے لگی۔ وہ کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، کبھی ہنسی مذاق کرتی، مگر کریم ہمیشہ فاصلے میں رہتا۔ ایک دن ہیرا نے ہنستے ہوئے پوچھا، تم کبھی مسکراتے کیوں نہیں؟ کریم نے دھیمی آواز میں جواب دیا، کچھ مسکراہٹیں قسمت والوں
کے لیے ہوتی ہیں اور یہ بات ہیرا کے دل کو لگی مگر وہ اسے سمجھ نہ سکی۔ ہیرا کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک خطرناک راز کے قریب پہنچ رہی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جو سچ سامنے آنے والا ہے وہ اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ کچھ دن بعد ہیرا نے محسوس کیا کہ کریم رات کو کہیں جاتا ہے۔ ایک رات وہ جاگتی رہی۔ آدھی رات کو اس نے دیکھا کہ کریم خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہیرا کے دل میں خوف اور تجسس پیدا ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گی۔ جب وہ صبح واپس آیا تو اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے۔ یہ دیکھ کر ہیرا کے شک نے یقین کی شکل اختیار کر لی۔ جب اس نے کریم کے کپڑوں پر خون دیکھا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات وہ سچ جان کر رہے گی، مگر جو اس نے دیکھا وہ اس کے تصور سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ کچھ دن بعد سلمان صاحب گھر واپس آئے۔ ہیرا نے فوراً کریم کے خلاف شکایات شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ رات کو کہیں جاتا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلمان صاحب پریشان ہو گئے۔ وہ کریم کو برسوں سے جانتے تھے مگر بیٹی کی بات نے ان کے دل میں شک پیدا کر دیا۔ اسی پریشانی میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ ایک طرف باپ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کریم خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہا تھا، نہ اس نے صفائی دی نہ کوئی وضاحت کی۔ ایک دن ہیرا کو ایک پرانی فائل ملی۔ اس نے جیسے ہی اسے کھولا اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے اندر ایسے کاغذات تھے جو اس کی پوری زندگی بدلنے والے تھے۔ وہ فائل صرف ایک کاغذ نہیں تھی، وہ ایک ایسا سچ تھا جو ہیرا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں۔ یہ کہانی ہے ہیرا کی، ایک 22 سالہ لڑکی جو ایک بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے والد سلمان صاحب اکثر بیرون ملک ہوتے تھے اور گھر میں صرف ایک 50 سالہ خاموش مزاج ملازم کریم موجود تھا۔ کریم نہ زیادہ بات کرتا تھا، نہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا تھا، ہمیشہ نظریں جھکائے رکھتا، اپنا کام کرتا اور چپ چاپ رہتا۔ ہیرا کو شروع میں اس کی خاموشی عجیب لگتی تھی مگر آہستہ آہستہ اسے اس میں دلچسپی ہونے لگی۔ وہ کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، کبھی ہنسی مذاق کرتی مگر کریم ہمیشہ فاصلے میں رہتا۔ ایک دن ہیرا نے ہنستے ہوئے پوچھا، تم کبھی مسکراتے کیوں نہیں؟ کریم نے دھیمی آواز میں جواب دیا، کچھ مسکراہٹیں قسمت والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یہ بات ہیرا کے دل کو لگی مگر وہ اسے سمجھ نہ سکی۔ ہیرا کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک خطرناک راز کے قریب پہنچ رہی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جو سچ سامنے آنے والا ہے وہ اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ کچھ دن بعد ہیرا نے محسوس کیا کہ کریم رات کو کہیں جاتا ہے۔ ایک رات وہ جاگتی رہی۔ آدھی رات کو اس نے دیکھا کہ کریم خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہیرا کے دل میں خوف اور تجسس پیدا ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گی۔ جب وہ صبح واپس آیا تو اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے۔ یہ دیکھ کر ہیرا کے شک نے یقین کی شکل اختیار کر لی۔ جب اس نے کریم کے کپڑوں پر فوراً کریم کے خلاف شکایات شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ رات کو کہیں جاتا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلمان صاحب پریشان ہو گئے۔ وہ کریم کو برسوں سے جانتے تھے مگر بیٹی کی بات نے ان کے دل میں شک پیدا کر دیا۔ اسی پریشانی میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ ایک طرف باپ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور دوسری طرف ہیرا ایک